بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن من الشعر حكمة. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض اشعار حکمت و دانائی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ دوستو، آج ہم اشعار کے بارے میں کچھ باتیں سمجھیں گے۔ یاد رکھیے، اشعار فی نفسی جائز یا ناجائز نہیں ہوتے، بلکہ ان کا مضمون طے کرے گا کہ وہ درست ہیں یا نہیں۔ اگر اشعار کا مضمون مزاج شریعت کے خلاف ہے، یعنی اس میں شرکیہ اشعار ہیں، یا اس میں عشقیہ اشعار ہیں جو حقیقت کے بالکل مخالف ہیں، یا ایسے اشعار میں جن میں خواتین کے محاسن کو بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں کے قلوب اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں، تو ایسے اشعار کہنا اور ایسے اشعار پڑھنا سننا یہ درست نہیں ہے۔ شریعت اس کو ناپسند سمجھتی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ کسی آدمی کے پیٹ میں پیپ ہو تو وہ تو گوارا ہو سکتی ہے، لیکن سینے میں ایسے اشعار ہوں جو اس طرح کے مضامین پر مشتمل ہوں جو مزاج شریعت کے خلاف ہے، یہ برداشت نہیں ہے۔ اس قدر سخت بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے اشعار کے بارے میں بیان فرمائی ہے جو اشعار شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، شرکیہ ہیں، عشقیہ ہیں، یا خواتین کے محاسن کو بیجا بیان کیا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ اشعار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت و دانائی کی باتیں بھی قرار دیا ہے۔ انہی میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لبید شاعر کا ایک جملہ اصدق کلمۃ، وہ بہت سچا جملہ ہے، یعنی شعر کا جملہ ہے لیکن بہت سچا ہے، حضور نے فرمایا۔ اور وہ کیا ہے؟ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے، اللہ کا نام رہنے والا ہے، اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی سچ ہے۔ تو یہ اس کے شعر کا جملہ ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعریف فرمائی۔ اسی طرح بہت سارے دیگر اشعار ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اشعار بڑے حکمت و دانائی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی بہت سارے اشعار حکمت و دانائی پر مشتمل ہوتے ہیں جن میں عقیدے کا دفاع کیا گیا ہو، جس کے اندر توحید کو بیان کیا گیا ہو، رسالت و ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہو، صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں بات کی گئی ہو۔ تو ایسے اشعار حکمت و دانائی والے اشعار ہیں، ان کا کہنا، ان کا سننا، ان کا پڑھنا یہ مستحسن عمل ہے۔ لیکن ایسے اشعار جن کا مضمون شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، ان کو پڑھنا اور سننا یا ان کا ایسے اشعار کہنا یہ درست نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔